بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ ایمان کی مضبوطی کی علامت۔ روزے کی اس حیثیت کو سامنے رکھو، پھر غور کرو کہ جو شخص حقیقت میں روزے رکھتا ہے اور اس میں چوری چھپے بھی کچھ نہیں کھاتا پیتا، سخت گرمی کی حالت میں بھی جبکہ پیاس سے حلق چٹخ رہا ہو، پانی کا ایک قطرہ حلق سے نہیں نیچے اتارتا، سخت بھوک کی حالت میں بھی جبکہ آنکھوں میں دم آ رہا ہو، کوئی چیز کھانے کا ارادہ تک نہیں کرتا، اسے اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے پر کتنا ایمان ہے، کس قدر زبردست یقین ہے کہ سب وہ جانتا ہے کہ اس کی کوئی حرکت چاہے ساری دنیا سے چھپ جائے مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتی، کیسا خوف خدا اس کے دل میں ہے کہ بڑی سے بڑی تکلیف اٹھاتا ہے مگر صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کو روزے کو توڑنے والا ہو، کس قدر مضبوط عقیدہ ہے اس کو آخرت کی جزا اور سزا کے پر مہینے بھر میں وہ کم از کم 360 گھنٹے کے روزے رکھتا ہے اور پھر اس دوران میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی کچھ نہیں کھاتا ہے، نہ اس کے دل میں آخرت کے متعلق شک و شبہ تک نہیں آتا، اگر اسے اس بات پہ ذرا سا بھی شک ہوتا کہ آخرت ہوگی یا نہ ہوگی اور اس میں عذاب و ثواب ہوگا یا نہ ہوگا تو وہ کبھی اپنا روزہ پورا نہیں کر سکتا۔ شک کی فطرت یہی ہے کہ وہ آدمی کے ارادے کو مستلزم کر دیتا ہے، لہٰذا شک آنے کے بعد یہ ممکن نہیں کہ آدمی خدا کے حکم کی تعمیل میں کچھ نہ کھانے اور نہ پینے کے ارادے پر قائم رہ جائے۔ 1 ماہ کی مسلسل ٹریننگ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہر سال کامل 1 مہینے تک مسلمان کے ایمان کو مسلسل آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس آزمائش میں جتنا جتنا آدمی پورا اترتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ یہ گویا آزمائش کی آزمائش ہے اور ٹریننگ کی ٹریننگ۔ آپ جس شخص کے پاس امانت رکھواتے ہیں تو گویا اس کی ایمانداری کی آزمائش کرتے ہیں، اگر وہ اس آزمائش میں پورا اترے اور وہ امانت میں خیانت نہ کرے تو اس کے اندر امانتوں کے بوجھ سنبھلنے کی اور زیادہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ امین بنتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی مسلسل 1 مہینے تک روزانہ بار بار 14 گھنٹے تک آپ کے ایمان کو کڑی آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جب اس آزمائش میں آپ پورے اترتے ہیں تو آپ کے اندر اس بات کی مزید قابلیت پیدا ہونے لگتی ہے کہ اللہ سے ڈر کر دوسرے گناہوں سے بھی پرہیز کریں، اللہ کو عالم الغیب جان کر چوری چھپے بھی اس کے قانون کو توڑنے سے بچیں، اور ہر موقع پر قیامت کا وہ دن آپ کو یاد آ جایا کرے جب سب کچھ کھل جائے گا اور بغیر کسی روایت کے بھلائی کا بھلا اور برائی کا بدلہ ملے گا۔ یہی مطلب ہے کہ آیت کا کہ اے اہل ایمان، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اطاعت کی طویل مشق۔ روزے کی ایک دوسری خصوصیت بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک لمبی مدت تک شریعت کے احکام کی لگاتار اطاعت کراتا ہے۔ نماز کی مدت ایک وقت میں چند منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت سال بھر میں صرف 1 مرتبہ آتا ہے، حج میں البتہ لمبی مدت صرف ہوتی ہے مگر اس کا موقع عمر بھر میں 1 دفعہ آتا ہے اور وہ بھی سب کے لیے نہیں۔ ان سب کے برخلاف روزہ ہر سال پورے مہینے تک شب و روز شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی مشق کراتا ہے۔ صبح سحری کے لیے اٹھو، ٹھیک فلاں وقت پر کھانا پینا سب بند کر دو، دن بھر فلاں فلاں کام کر سکتے ہو اور فلاں فلاں کام نہیں کر سکتے، کھانا پینا سب بند کر دو، شام کو ٹھیک فلاں وقت پر افطار کرو اور پھر کھانا کھا کر آرام کر لو، پھر تراویح کے لیے دوڑو۔ اس طرح ہر سال کامل مہینہ پھر بھی صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک مسلمان کو مسلسل فوجی سپاہیوں کی طرح پورے قاعدے اور ضابطے میں باندھ کر رکھا جاتا ہے اور پھر 11 مہینے کے لیے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ جو تربیت اس کے 1 مہینے میں اس نے حاصل کی ہے اس کے اثرات ظاہر ہوں اور جو کمی پائی وہ پھر دوسرے سال کی ٹریننگ میں پوری کی جائے۔